عمران خان نے خود ہی گندی ویڈیوز کا واویلا شروع کر دیا۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اپنے سیاسی کیریئر کے مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور ہر آنے والا دن ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے۔ دراصل عمران خان کو مکافات عمل کا سامنا ہے۔ جب وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے رعونت میں اپنی تمام تر توانائیاں مخالفین پر الزامات لگانے اور ان پر کیسز بنانے میں صرف کر دیں۔ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کو مبینہ طور پر ویڈیو کے ذریعے ہی بلیک میل کیا گیا۔ اقتدار سے باہر آنے کے بعد وہ شدید مایوسی کی کیفیت میں ہے۔ پہلے تو آڈیو لیکس نے عمران خان کی سیاسی ساکھ کو دھچکا لگایا اور ان کے اعتماد کو شکستہ کر دیا، اور اب انہیں ممکنہ ویڈیو لیکس کا خوف لاحق ہے۔ عمران خان اپنے سیاسی مستقبل اور مقبولیت کے گرے ہوئے گراف کے حوالے سے انجانے خوف کا شکار ہیں۔ انہیں چونکہ ممکنہ ویڈیو کے مضمرات کی سنگینی کا بخوبی احساس ہے، اس لیے انہوں نے اب سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت پہلے سے ہی پیش بندی شروع کر دی ہے اور کسی ویڈیو کے آنے سے پہلے خود ہی واویلا شروع کر دیا ہے، تاکہ جب ایسی کوئی ویڈیو منظر عام پر آئے تو ان کی پارٹی کے لوگ یہ کہیں کہ دیکھ لیں، عمران خان نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسی گندی ویڈیو آنے والی ہے۔ ننکانہ صاحب میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ سارے چور جمع ہو کر کسی نہ کسی طرح مجھے اور میری پارٹی کو عوام کی نظروں میں گندا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گندی ویڈیوز تیار کر رہے ہیں، یہ گھر میں بیٹھ کر نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ویڈیو اور آڈیو ٹیپ تیار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیپ فیک ویڈیو عوام کو دکھائیں گے، یہ خود کو بچانے کے لیے گند اچھال رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جو ویڈیو آنے والی ہے اس کے متن کا عمران خان کو کیسے پتہ چل گیا ہے؟ دراصل آڈیو لیکس نے ان کے سائفر بیانیے کو تو دفن کیا ہی، ساتھ ہی ان کے بہت سے حامیوں کو مایوسی ہوئی کہ کس طرح جھوٹ کی بنیاد پر انہوں نے خود سارے بیانیے کو ڈیزائن کیا۔ جس مقبولیت پر انہیں زوم تھا، بتدریج اس کے قلعے میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ بند مٹھی سے گزری ہوئی ریت ان کے اعتماد کو متزلزل کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 10 اکتوبر کو فائنل کال کا بگل نہیں بجایا۔ انہیں اب یہ خوف ہے کہ اگر اسلام آباد پر چڑھائی کا انتہائی قدم بھی ناکام ہو گیا اور مطلوبہ تعداد میں لوگ نہ نکلے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ ایف آئی اے نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو ایف آئی آر درج کی ہے اس میں عمران خان بھی شامل ہے، اس لیے انہیں اب گرفتاری کا بھی خوف لاحق ہے۔ ننکانہ صاحب میں عمران خان نے کہا کہ ان سے دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں، مقدمے کیے جا رہے ہیں۔ یہ رونا دھونا بھی ان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے اس موقع پر استعفیٰ دے کر وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور عمران خان کو صدمہ پہنچایا ہے۔ سوات میں ہزاروں افراد کی غیر معمولی احتجاجی ریلی نے صوبائی حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔